ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھی بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور جو ٹائم انہوں نے لیا ہے اتنا ٹائم میں ختم کر دوں گا. اتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ٹائم میں ختم، بہت اختصار کے ساتھ. بس گزارش آپ سے یہ ہے جیسے میں تھوڑا سا میں نے سماعت فرمایا توجہ کے ساتھ. امام زمانہ کے حوالے سے پہلے صلوات پڑھیں بابا. مدت سے دید شوق میں دل بے قرار ہے. امام زمانہ کے حوالے سے پڑھا مدت سے دید شوق میں دل بے قرار ہے. عسکری کے لا تیرا انتظار ہے. اے عسکری کے لا تیرا انتظار ہے. مدت سے دید شوق میں دل بے قرار ہے. آجا ترس رہے ہیں، آجا ترس رہے ہیں نگاہیں تیرے لیے. آجا ترس رہی ہیں نگاہیں تیرے لیے. اب زندگی خدا کی قسم مجھ کو بار ہے. اب زندگی خدا کی قسم مجھ کو بار ہے. عسکری کے سلوات پڑھائی. سلوات پڑھیں بعد کوئی پیغام سے پیغمبر نہیں، کوئی پیغام مجلس صبت پیغمبر نہیں، کوئی پیغام مجلس صبت پیغمبر شرط ہے حر بن کے آؤ، حرملا بن کر نہیں. شرط ہے
فضل سرور میں اگر ذکر سرور میں اگر دل میں سیاستی طلب بس ذکر سرور میں اگر دل میں سیاست طلب یہ بات ہے کہ غلاموں کے لیے بہتر یہ بات ہے کہ غلاموں کے لیے بہتر نہیں کوئی پیغام سے 5-6 شیر سلام کے 6 بند مرسی کے انشاءاللہ بہت ہی سال سلوات پڑھا توجہ تعلیم جناب فضا کے حوالے سے آپ بات فرمائیں جناب فضا کا سلام فضا کمال تربیت سیدہ کا نام فضا کمال تربیت سیدہ کا نام میں رہتا تھا جس کے لب نبی و خدا کا نام رہتا تھا جس کے لب نبی و خدا کا نام فضا کمال تربیت سیدہ کا نام ایک شرف رہتی تھی اس خیال سے رہتی تھی اس خیال سے ہر وقت باوضو رہتی تھی اس خیال سے ہر وقت باوضو کس وقت ان کو لینا پڑے فاطمہ کا نام کس وقت ان کو لینا پڑے فاطمہ سلام میرے ذات رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام قرآن کی زبان میں قرآن کی زبان میں کرتی تھی گفتگو میں قرآن کی زبان میں کرتے تھے گفتگو قرآن سمجھ کے لیتی تھی مشکل کشا کا نام سمجھ کے لیتی تھی مشکل کشا کا نام رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام جس کو حسن حسین
جس کو حسن حسین ادب سے کرے سلام، جس کو حسن حسین ادب سے کرے سلام، عباس نے بھی سیکھا ہو جس سے وفا کا نام، عباس نے بھی سیکھا ہو جس سے وفا کا نام، رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام، ماں کی طرح سے کرتے تھے، ماں کی طرح سے کرتے تھے فضا کا احترام، بھائی ماں کی طرح سے کرتے تھے فضا کا احترام، ماں کی طرح سے کرتے تھے فضا کا احترام، حسنین کے لیے تھی یہ ماں کی دعا کا نام، حسنین کے لیے ماں کی دعا کا نام، سلام پڑھا جاتا رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام، فضا نے تخت و تاج کو، فضا نے تخت و تاج کو ٹھوکر پہ رکھ دیا، فضا نے تخت و تاج کو ٹھوکر پر رکھ دیا، جب سے سنا تھا گفتار خیر الورا کا نام، جب سے سنا تھا گفتار خیر الورا کا نام، رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام، رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام، بن کر کنیز فاطمہ، بن کر کنیز فاطمہ مخدومہ بن گئے، بن کر کنیز فاطمہ مخدومہ بن گئے، ارے ملتا ہے یوں بھی خاک کو خاک شمع کا نام، ملتا ہے یوں بھی خاک کو خاک شمع کا نام، رہتا تھا جس کے لب پہ نبی و خدا کا نام، عباس کے جلال کی، عباس کے جلال کی تصویر بن گئے، بھائی عباس کے جلال کی تصویر بن گئے،
ظالم نے جب لیا دل خیبر کشا ظالم نے جب لیا دل خیبر کشا کرنا رہتا تجیز دلا میں تو بات آلہ یہاں کئی مرضی سوچ رہی تھی معلوم کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھا جا رہا ہے. اب میں آپ حضرات کی توجہ سماعت فرما یہ بیچارہ جناب سکینہ کا مرثیہ پڑھا جائے یا میں اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہے جیسے یہاں پڑھا جائے. آپ کا سنا مرثیہ بہت ایک ساتھ صرف 6 یا 7 ہی بند پڑھوں گا انشاءاللہ. دیکھتے رہے زہرا جفائے بانی شر دیکھتے رہے پر کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتے رہے سینے میں ماں کا دل تھا مگر جہتے رہے اور خیمے سے بحث میں در دیکھتی رہے رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا ایک چیخ منہ سے کیا مائے کیا ہوا ایک چیخ منہ سے مائے کیا ہوا تڑپا جو دل تو خیر زہرا نہ رک سکے ارے اٹھی بڑی گلا سے ٹکرا کے گر پڑی سبلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی ارے مقتل کی سمت ٹھوکر کھاتی ہوئی چلے خوشتن بدن کے سوٹھنا چادر کے بکر تھی ارے مقتل پہ تھی نگاہ برادر کے بکر تھی پہنچی قریب مقتل سالار کربلا دیکھا کہ کر چکا سر اطہر حسین کا ریکا تمام ہے تانے اقدس پڑا ہوا پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون جوان پہلے تو بے یقین دو گام ہٹ گئی پھر تھر تھرا کے لاشیں سے لٹ گئی پھر تھر تھرا کے
شہر سے لپٹ گئی. ارے اکبر تمہیں خبر نہیں کیا حشر ہو گیا. شملے لعین کا لیا سر حسین کا. آتش تمہیں ہے لاشیں بے سر پڑا ہوا. ارے میں نے اٹھانا چاہتا مجھ سے نہ ہو سکا. ارے آ کر سنبھالو میرے دل باش باش کو. میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو. میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو. تو من سنا تھا جناب زینب کیا فریاد کرتی ہیں. اکبر کا ہاتھ سنتے ہو مظلوم کی پکار. ارے کچھ اور بڑھ گیا دل زینب کا اطلاع. کر کے سوئے نہ صدا دیے بار. عباس دیکھتے ہو بہن کا یہ حال. کہتے تھے ہر بلا سے مجھے تم بچاؤ گے. کہتے تھے ہر بلا سے مجھے تم بچاؤ گے. کیا کہہ دو کہ جاؤ گے اس وقت آؤ گے. آخر میں سنیں. ارے بھیا چھینے جو سر سے ردا کیا کروں گی میں. لوٹیں گے جب یہ جواب کیا کروں گی میں. لوٹیں گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں. ارے میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں. میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں. اماں چلے گئی میرے بابا چلے گئے. ارے اماں چلے گئی میرے بابا چلے گئے. اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے. زہرا جفائے والی تھوڑا سا بس. فاطمہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصاب فقل إني بريء مما تعملون. صلاة عظمت اہل بیت پر اس سے بھی بلند ترین صلوات عرض کرے محمد. بیدان عزیز، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں عنوان گفتگو ارکان تشیع کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی کڑی ہے. ارکان تشیع جو کہ 4 ہیں: بعثت، غدیر، عاشوراء اور مہدویت. اور ان 4 ارکان میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں ابتدائی مرحلہ اور منزل یعنی بعثت پیغمبر مکرم، جس کے حوالے سے گفتگو ابھی چل رہی ہے، اور ایک مرحلہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس پستی سے پر اور خرابیوں سے بھرا ہوا سماج کو اٹھانے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا، ان میں پہلی چیز علم ہے. اور یہ ساری باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے سماج کو اٹھانے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا اور سماج کو کیسے ہر اعتبار کی نیکیوں سے پر کیا، تو پھر خود بخود آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کے حکومت کی مثال کیا ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس حکومت میں ہونا کیا ہے. وہ سارے صفات جو پیغمبر اکرم ایک سماج کو اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے صفات
ان کے اندر ہونا ضروری ہے جو زمانے کے امام کا سپاہی بننا چاہتا ہے۔ امام زمانہ کے سپاہیوں میں جو اوصاف، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کے جو اوصاف ہیں، امام زمانہ کے لشکر کے جو اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، وہ وہی ساری ہیں کہ جو پیغمبر اکرم اس سماج کو اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا میرا یہ پہلا موضوع یعنی بعثت مہدویت سے جڑا ہوا ہے۔ بعثت کو آپ سمجھ جائیں تاکہ مہدویت سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا وہ ہے علم۔ سماج کو اٹھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑی وہ ہے علم۔ حتیٰ کہ پیغمبر اکرم نے جو بھی علم کے فضائل بتائے اور کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، داخل ہو کے دیکھا کہ 2 گروہ مسجد میں مصروف ہیں۔ ایک گروہ عبادات میں، نماز، رکوع، سجود، تشہد، سلام۔ دوسرا گروہ ہے جو دائرہ بنائے بیٹھے ہیں اور علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے پیغمبر کو آتے دیکھا تو دونوں گروہ نے پیغمبر کا استقبال کیا۔ اس گروہ نے بھی کہا کہ حضور میرے پاس تشریف لے آئیے، اس گروہ نے بھی کہا حضور میرے پاس تشریف لے آئیے، مگر اللہ کے رسول نے وہیں سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جو ظاہری عبادتوں میں مصروف ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا جو علمی گفتگو میں مصروف ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اللہ نے ہمیں اس امت کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہے، ہر فرد بشر کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہے، ایک ایک امتی کو علم سے مالا مال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پیغمبر آئے اور انہی کے ساتھ بیٹھے جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی، جہاں علمی مباحث ہو رہے تھے، اور جہاں جہالت کو مٹایا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، ایک طرف نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، لیکن پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر یہ نماز، یہ روزے، یہ عبادتیں علم کے ساتھ ہو تو انسان بلندی پاتا ہے، اور علم سے خالی ہو تو پھر انسان پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر، ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ یعنی سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا وہ ہے علم، پوری توجہ۔ اور پھر جب علم سے سماج کو مالا مال کر دیا تو اب پیغمبر یہ کہنے لگے کہ نہیں، صرف علم کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ سماج کو اٹھانے کے لیے دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے عقل، وہ ہے فکر، وہ ہے شعور، وہ ہے آگاہی، وہ ہے بصیرت، سوچ۔ اگر انسان کے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو تو یہ انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ علم الگ شے ہے، عقل الگ شے ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں سبھی سے، یہ نہ سمجھیے گا کہ علم اور عقل ایک ہی چیز ہے، بلکہ علم الگ چیز ہے اور عقل الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو تو اس کے پاس عقل بھی ہے۔ دیکھیں بہت باریک نکات ہیں، کچھ باتیں اب میری قبول کیجیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم ہو تو عقل بھی ہو۔ جس سر کے اوپر ٹوپی
اور امامہ نظر آئے، جس بدن پہ شیروانی اور قبا نظر آئے، اور وہ علمی گفتگو بھی کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عاقل بھی ہو۔ دیکھیں بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، اور ٹھہر کے میں بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن مجھے موضوع کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو علمی گفتگو بھی کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم عاقل بھی ہو۔ علم الگ شے ہے، عقل الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، فکر و شعور الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے علم تھوڑا ہو مگر عقل زیادہ ہو، اور پیغمبر یہ متحد یعنی ہم یہ کہہ سکتے، سب نے لکھا اس حدیث کو، پیغمبر اکرم کے اس حدیث کو بڑے غور سے سماعت کیجئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نہ کرے، اللہ اکبر، کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے، اور پیغمبر نے اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ ایسا انسان سماج کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تو آ گیا مگر عقل نہیں ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے روایت ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ عقل چھوٹی رہ گئی، علم زیادہ ہو گیا۔ ایسے انسان کہ جس کا علم بڑھ جائے اور عقل اور فکر و شعور اور سوچنے کی قوت کم رہ جائے، ایسا انسان سماج کے لیے پرابلم کریٹرز بن جاتا ہے، مصیبتیں پیدا کرتا ہے۔ سماج میں یہی وجہ ہے، اہل بیت کے تمام تر دشمنوں کے صفات یہی ہے، اور وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر علم بڑھ جائے اور عقل کم رہ جائے تو انسان بہت ساری باتوں کو ہضم نہیں کر پاتا۔ دشمن علی اسی لیے تو بنا ہے کہ علی کے سامنے رہا مگر علی کو ہضم نہ کر سکا، باب علم نبی کو ہضم نہ کر سکا۔ ایسے نہیں ہے، دیکھیں تسلیم کے 3 طریقے ہیں، درمیان میں گفتگو آئے گی لیکن ایک مرحلہ سن لیجئے۔ تسلیم کے 3 مرحلے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ جس کو تسلیم قلبی، تسلیم جسمی اور تسلیم عقلی ہے، یعنی ایک مرتبہ انسان کا جسم قبول کرتا ہے، عقل قبول کرتا ہے اور دل قبول کرتا ہے، اور تینوں مرحلے الگ الگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے جتنے بھی موجود تھے وہ سارے جاہل تھے؟ نہیں، جاہل نہیں تھے، عقل کی کمی تھی، سوچ کی کمی تھی، فکر کی کمی تھی، ورنہ علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ اور ایسے ایسے افراد ہیں تاریخ میں نام کہ جس کی شہادتیں میں آپ کی خدمت میں تاریخ کے حوالے سے دوں گا، لیکن فی الحال چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے علم، اور جب سماج علم سے مالا مال ہو گیا تو اب پیغمبر نے کہا علم کافی نہیں ہے، عقل ضروری ہے۔ قرآن کتاب تدبر ہے، کتاب تفکر ہے، سوچ بچار کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کس لیے آیا؟ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ قرآن کو پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ بھئی قرآن کو کسی نبی نے تو تقسیم نہیں کیا، اور نہ ہی کسی امام نے قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا۔ یہ قرآن کو 30 پاروں میں کس نے کیا ہے؟ یہ چند 100 سال پہلے قاریوں نے کیا ہے، ورنہ قرآن تو جامع صورت میں آیا تھا، اس کو 30 پاروں میں قاریوں نے کیا تاکہ ہر روز ایک پارہ پڑھیں اور 30 دن میں ایک قرآن پورا ہو جائے، لہٰذا ایک ایک پارے میں 30 پاروں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا۔ نہ یہ کام نبی نے کیا تھا، نہ یہ کام کسی امام نے کیا ہے، یہ قاریوں نے کیا ہے اپنی آسانی کے لیے تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ تمہیں کس نے کہا کہ قرآن کو ختم کرو اور 1 مہینے میں ہی ختم کرنا ہے؟ کون سی شرط ہے؟ ارے چاہے پورا سال لگ جائے، قرآن ختم کرتے ہوئے تدبر کرو، تفکر کرو، ایک عمل پوری توجہ۔ ہند و پاک میں ہوتا ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ماہ رمضان میں حافظ کو بلایا جاتا ہے، قاری کو بلایا جاتا ہے، اور پھر مائک پہ بٹھا دیا جاتا ہے،
اور کہا جاتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک آپ کو قرآن ختم کرنا ہے. اور جب قاری کے اوپر یہ پریشر آ گیا کہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک پورے قرآن کو پڑھنا ہے، تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ اسپیڈ کا کیا عالم ہوگا. 120 کی اسپیڈ پہ قرآن چل رہا ہے، دھڑا دھڑ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، کانوں پہ ہاتھ ہے، خود سنتے نہیں ہیں پورا قرآن. ارے جس قرآن کو نازل ہونے میں 23 سال لگ گئے، تم یہ چاہتے ہو ایک ہی رات میں ختم کر دے، اور پھر ایک ہی رات میں ختم کرنے کے بعد صبح جو اٹھا وہ قاری وہی تھا جہاں کھڑا تھا. اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں، وہی تاریک سیرت، وہی تاریک کردار اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. ارے تم سے کس نے کہا کہ ایک شب میں آنکھیں بند کر کے پورا قرآن پڑھ لو؟ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور جملے کو ضائع نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے مکمل قرآن پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں دے گا. آنکھیں کھول کے ایک آیت پڑھ لو، زندگی بدل جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مل کے سلام. آنکھیں بند کر کے پورا قرآن پڑھ لو، قرآن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، مگر آنکھیں کھول کے ایک آیت پڑھ لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا. پیغمبر کا زمانہ ایک جوان آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، غیر مسلم تھا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے اسلام سے میں بہت متاثر ہوا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے معارف اور قرآن کی تعلیم سے ہمیں آراستہ کریں، قرآن سکھائیے. اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب پیغمبر کے پاس اتنا ٹائم کہا کہ ایک ایک انسان کو بٹھا کے قرآن پڑھائے. لہٰذا پیغمبر اکرم کیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے سینئر صحابی تھے ان کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ تمہیں پڑھانا ہے، یہ شاگرد تمہارے حوالے، یہ شاگرد تمہارے حوالے. لہٰذا پیغمبر اکرم نے اپنے ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہاں پہ جگہ نہیں، جوانوں تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ اور میری طرف متوجہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. تھوڑی سی زحمت ہوگی، مل کے بیٹھ جائیے ایک ہی دفعہ میں تاکہ بار بار زحمت نہ ہو، اور سب مل کے ایک بلند ترین صلوات عرض کریں محمد وآلہ محمد. پیغمبر کے پاس ایک جوان آتا ہے، پوری توجہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے اسلام سے، آپ کے کردار سے میں بہت متاثر ہوا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں معارف اسلام اور قرآن کی تعلیم سے ہمیں آراستہ فرمائیں. پیغمبر اکرم نے بلایا عبداللہ ابن مسعود کو، کہا میرے پیارے صحابی ادھر. عبداللہ ابن مسعود سینئر صحابی، کہا آپ کی ڈیوٹی ہے اس جوان کو قرآن کی تعلیم دیجیے. کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہے. دوسرے دن سے کلاس شروع ہو گئی. اب وہ جوان قرآن پڑھنے لگا، عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھانے لگے. چند دن کے بعد پیغمبر ملے اپنے صحابی سے، عبداللہ ابن مسعود سے. کہا عبداللہ ابن مسعود بتاؤ میرے جوان اس صحابی کا کیا حال ہے، کتنا پڑھ لیا، کہاں تک سبق پہنچ چکا ہے، درس کہاں تک پہنچا ہے. کہا یا رسول اللہ درس سبق، ارے وہ تو بس ایک ہی دن آیا اور دوسرے دن آیا، میں نے کہا پڑھو، وہ پڑھا ہی نہیں. کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، وہ تو بڑی دلچسپی کے ساتھ آیا تھا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ آیا تھا. یہ کیا ہوا کہ ایک روز آیا اور پھر وہ دوسرے دن سے غائب. پوری توجہ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا بتائیں، جب وہ پہلے دن آیا تو میں نے کہا
ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں. اب قرآن کو کیسے پڑھائیں؟ اس لیے کہ اس وقت قرآن اس انداز سے ترتیب میں نہیں تھا جیسے آج ہے کہ مثلا سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، سورہ ناس میں ختم ہوتا ہے. کہ جیسے وہ پڑھنے آیا تو میں نے کہا چلو قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن کہاں سے شروع کریں؟ تو میں نے یہ سوچا جو آیت سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہی آیت اس کو پڑھا دوں. کہ اچھا کون سی آیت تم نے پڑھائی؟ کہ میں نے اس کو اس آیت کی تلاوت کی اور یہ سکھایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ پھر کیا ہوا کہ میں نے جب یہ آیت اس کو پڑھایا، اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے جو ذرہ برابر نیکی کرے گا آخرت میں اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی آنکھوں سے آخرت میں دیکھے گا. کہ میں نے اس آیت کو پڑھایا، وہ چلا گیا. دوسرے دن آیا، میں نے کہا چلو اب آگے سبق پڑھاتے ہیں. جوان نے کہا کہ اے صحابی رسول، اے میرے استاد محترم، مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے. کہا کیوں؟ کہ کل جو آیت آپ نے پڑھائی تھی اس آیت پر میں نے رات بھر غور و فکر کیا، پوری توجہ کہ رات بھر میں نے اس آیت کے اوپر غور و فکر کیا. جب میں نے اس آیت کے پیک پر پہنچا، سوچتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے، تو میں یہ سمجھ گیا کہ مجھے اور آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری زندگی کو بدلنے کے لیے بس ایک آیت کافی ہے. کہ بس میری زندگی بدلنے کے لیے بس ایک آیت کافی ہے، آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئیں، پیغمبر رونے لگے اور رو کے کہتے خدا کی قسم اس جوان صحابی نے درست کہا ہے. ارے قرآن تو ایسا ہے کہ اگر ایک جملہ کسی کے دل میں اتر گیا اس کی زندگی اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جاتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جو ہے انسان کی میں نے جملہ کہا تھا ابھی کہ آنکھ بند کر کے پورا قرآن پڑھ لے، کوئی فائدہ دینے والا نہیں. آنکھیں کھول کے ایک آیت پڑھ لو. قرآن کس لیے آیا؟ تاکہ غور کرو، فکر کرو، اور اس غور و فکر کی راہ میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. حضرت موبائل صاحب جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے جیبوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. سب سے زیادہ غور و فکر کی راہوں میں رکاوٹ یہی ہے. آپ ایک مجلس سنیں تو کوشش یہ کریں کہ غور و فکر کے ذریعے سے اس ایک مجلس سے کم 4 مجلسیں تو خود بنا لینا. اس لیے کہ مجلسیں کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، کئی احادیث و آیات کا نچوڑ ہوتا ہے. جب یہاں سے جائے تو آپ کا فریضہ ہے. بھائی فرش اعضا کیا ہے؟ اس فرش اعضا پہ دیکھیں 2 چیزوں کا مجموعہ کا نام انسان ہے. انسان روح و جسم کا نام ہے. جب اس فرش اعضا کے اوپر ہم اور آپ آتے ہیں، پوری توجہ، تو ہم روح بھی لے کے آتے ہیں، جسم میں لے کے آتے ہیں. تو یہ حسین کا کرم ہے کہ اس فرش اعضا کے اوپر بھی 2 قسم کا تبرک پڑتا ہے. ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے تبرک حسین. ذکر حسین ابھی یہ جو ذکر ہو رہا ہے، ایک تبرک ابھی بٹ رہا ہے، ایک تبرک مجلس کے بعد بٹے گا. ایک کا نام ذکر حسین، ایک کا نام تبرک حسین. ایک ہے روح کی غذا، ایک ہے جسم کی غذا. ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے روح کی غذا. یعنی حسین کا کرم یہ ہے، نہ یہ تمہارے اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے. جو جسم کی غذا کے لیے آتا ہے وہ اسے بھی ملتا ہے، جو روح کی غذا کے لیے آتا ہے وہ اسے بھی ملتا ہے. دونوں غذا کا انتظام یہاں ہے. یہاں روح کی غذا ذکر حسین کی صورت میں لے جاؤ، یہاں بدن اور جسم کی غذا تبرک حسین، نظر حسین کے نام پہ لے جاؤ. میرے عزیزو یہ حسین ہے، یہ کرم ہے حسین ابن علی کا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر انسان
فکر کرے، اور فکر کی راہوں میں روکنے والی یہی شے ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، موبائل اس دن آپ نے استعمال کیا تھا جس دن دکان سے خرید کے آپ لے کے آئے تھے۔ اب موبائل آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو غنیمت ہے، الحمدللہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں مثلا جوانوں سے لے کر بزرگان تک غنیمت ہے، بہتر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کتنی جگہ ایسی ہیں جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں موبائل مجلسوں میں بھی چل رہا ہے، اور کتنی بلائیں ہیں آپ کو معلوم ہے۔ سوشل میڈیا، ایک سے گئے دوسرا، دوسرے سے گئے تیسرا، تیسرے سے گئے چوتھا، سوچنے کا موقع کہاں ہے؟ فکر کا موقع کہاں؟ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر اکرم نے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، اب باتیں زیادہ خشک ہو جائیں گی، لہٰذا میں ڈرتا بھی ہوں ان چیزوں سے، لہٰذا میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ پیغام بھی پہنچ جائیں اور آپ تھکے بھی نہ۔ دو قسم کی باتیں ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک جملہ سخت ہے لیکن کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ جیسے بابصیرت مجمع کے سامنے یہ جملہ نہ کہوں تو کہا کروں۔ دیکھیے یاد رکھیے، تعلق اور تعقل یہ دونوں چیزیں کبھی ایک جان نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے تعقل، ایک ہے تعلق۔ اب تعلق چاہے کسی سے ہو، گاڑی سے ہو، گھر سے ہو، دوست سے ہو، موبائل سے ہو، ٹی وی سے ہو، کمپیوٹر سے۔ ایک ہے تعلق اور تعقل، یہ دونوں چیزیں کبھی ایک نہیں ہوتی۔ اسی لیے پیغمبر روزانہ غار حرا جاتے تھے تاکہ غور و فکر کر سکیں۔ مطلب گھر والوں سے پریشان نہیں تھے، غار حرا جاتے اس لیے تھے تاکہ غور و فکر کرے۔ پیغمبر کی جو باتیں ہیں، جملہ جہاں چھوڑا تھا میں نے، دو چیزیں، پہلے علم کا سہارا کہ سماج کو اٹھایا جائے علم کے ذریعے سے، اور جب علم سے مالا مال کر دیا تو کہا علم کافی نہیں ہے، فکر ضروری ہے، شعور ضروری ہے، آگاہی ضروری ہے۔ لہذا پیغمبر کی باتیں اگر دیکھیں تو بہت آسان، پیغمبر کی حدیث بہت آسان ہے، فرق نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، یا اصول کافی اٹھا لیں، یا ملا یحضرہ الفقیہ اٹھا لیں، یعنی ہمارے یہاں کی کتابیں اٹھائیں یا برادران کے یہاں کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول کی باتیں بہت آسان ہیں بنسبت مولا علی کی۔ مولا علی کی باتیں نسبتاً احادیث رسول کے بہت سخت ہیں۔ توجہ، وجہ کیا ہے وہ میں عرض کر رہا موضوع کے اندر رہتے ہوئے۔ رسول کی باتیں آسان، مولا علی کی باتیں سخت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جس زمانے میں آئے تھے نا، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، سن ہی لیا کہ عرب کے حالات کیا تھے۔ تو جیسا عقلی معیار ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ جب سماج علمی اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا تو رسول کی باتیں بھی بڑی آسان ہوا کرتی تھی تاکہ سب سمجھ جائے۔ لیکن جب مولا علی کا زمانہ آ گیا تو اب علم اوپر آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب مولا علی ممبر کوفہ سے خطبہ دیتے تھے نا تو عرب چیخ پڑتے تھے، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو کے چیخ کے کہتے تھے مولا تھوڑا ہلکا رکھیں، باتیں گزر رہی ہیں سروں سے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا کا جملہ تاریخ نے ثبت کیا، مولا فرماتے تھے کہ اس سے نیچے آنا علی کے بس میں نہیں ہے، اپنی سماعتوں کو تم بلند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم اپنے شعور و آگاہی کو بلند کرو تاکہ علی کی بات کو سمجھو۔ اسی لیے احادیث رسول آسان، نہج البلاغہ سخت۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اب علمی معیار بڑھ گیا، اور مولا علی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی یعنی ڈیپلی گفتگو ہوتی ہے، گہری گفتگو ہوتی ہے مولا علی کی باتیں۔ لیکن اس کے باوجود تعجب کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے
کہ رسول کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ تفکر سے دور تھے۔ ایک نتیجہ دوں گا، ساتھ رہنا۔ پیغمبر اکرم کا زمانہ، مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک عرب بدو آ گیا اور اندر داخل ہو کے وہ رسول کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ کھچا کھچ مسلمانوں کا مجمع بھرا ہوا اور بیچ میں پیغمبر اور حکومت اسلامی کا آغاز بھی ہو گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان اور خود پیغمبر کس پاور پر ہیں۔ اور وہ شخص داخل ہوا اور اس نے شروع میں ہی بول بول بکنے لگا، اور یہاں تک کہ وہ گالیوں پر آ گیا اور پیغمبر کو نعوذ باللہ وہ گالیاں دینے لگا۔ اور جیسی وہ گالیوں پہ آیا تو پیغمبر نے اصحاب کی طرف رک کر کے کہا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ توجہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک صحابی اٹھا، نیام سے تلوار نکالا اور اس کا پیچھا کیا دوڑتا ہوا۔ یہ صاحب وہی تھے جس کی تلوار کبھی دشمن کے آگے چلی نہیں، تلوار چمک رہی تھی، اس لیے کہ تلوار اسی کی ٹیڑھی ہو جو ظالم کے اوپر چلا ہے۔ کبھی میدان میں اس کی تلوار چلی نہیں، اور آج اپنوں کے مجمع میں ہے تو تلوار اپنے ہی گھر میں نکل آئی، کیونکہ رسول نے کہا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ یہ دوڑا اس کے پیچھے، وہ شخص بھاگا مسجد کے باہر اور یہ دوڑا اسی کے پیچھے۔ وہ تو غنیمت سمجھو کہ سامنے سے علی آ گئے۔ اللہ اکبر، بیداری سے سنیے گا۔ غنیمت یہ ہے، نصیب اس کا اچھا تھا اس بدو کا کہ سامنے سے علی آ گئے۔ علی نے کہا کیا ہوا، روکو۔ رک گئے دونوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹو۔ تو کہا کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا پہلے اسے قتل کروں گا، اس کی گردن اڑاؤں گا، پھر اس کی زبان کاٹوں گا، پھر رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ اس لیے کہ رسول نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نتیجہ تو کہا اچھا ہوا کیا؟ کہا یہ ہوا، یہ آیا، اس نے گستاخی کی اور اللہ کے رسول نے فرمایا اقطعوا لسانہ۔ کہا اچھا یہ بات ہے، ہٹو۔ اس کے پشت پہ ہاتھ رکھے اللہ کے رسول کے اس وسیع نے کھینچا اور ایک طرف کیا کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ، اس کو میرے حوالے کر۔ وہ کھڑا ہو گیا ایک طرف اور عرب بدو کو علی نے قریب لیا اور قریب کر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے، عرب بدو کے چہرے سے فقر و فاقہ، تنگدستی اور غربت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ علی نے پوچھا الک حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہ یہی تو کہنے آیا تھا۔ مسجد میں یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور یہ عیش میں ہے، نعوذ باللہ، یہ خود عیش کر رہے ہیں اور ہم بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا نہیں، اگر تجھے کوئی پریشانی تھی تو رسول کے سامنے تجھے کہنا چاہیے تھا، اس طرح بدتمیزی پہ کیوں اتر آیا؟ اگر تیرے گھر میں ایک دن کا فاقہ ہے تو 3 دن کے فاقے سے رسول ہے، تجھے بدتمیزیاں نہیں کرنی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک درہم کی تھیلی نکالی۔ درہم تھیلی درہموں سے بھری ہوئی تھی اور اس تھیلی کو اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ کھڑا ہوا یہ شخص دیکھ رہا تھا، غصے میں تمتماتا ہوا دوڑا اور رسول کے پاس جا کے شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے جس کے لیے کہا تھا کہ زبان کاٹو، علی نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر، کاش میں پہنچا جاؤں اپنی بات کو کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس کے لیے کہا تھا کہ زبان کاٹو، علی نے اس کو مالا مال کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ علی نے اس کی گردن نہیں اتاری، علی نے اس کا گلا نہیں کاٹا، علی نے اس کی زبان نہیں کاٹی۔ کہا کیا کیا؟ کہ علی نے اسے مالا مال کر دیا۔ رسول مسکرانے لگے۔ یہ شخص اور غصے میں آیا، یا رسول اللہ، آپ تو مسکرا رہے۔ کہا کیوں، کیا پریشانی ہے؟ کہ علی نے اسے مالا مال کر دیا، آپ نے کہا تھا زبان کاٹو۔ تاریخی جملہ، رسول نے کہا علی نے زبان کاٹ دی۔ جیسے علی نے درہم نکال کے دیا نا، وہ شخص درہم کی تھیلی ہاتھ میں لی اور اب تک جو بک رہا تھا وہ مسکرا کے کہنے لگا
کہ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے رسول کتنے اچھے ہوں گے. جب رسول کا وسیع اتنا اچھا ہے تو رسول کتنا اچھا ہوگا. اور وہ مسلمانوں کی تاریخ، رسول کی تاریخ، وسیع رسول کی تاریخ میں مصروف ہو گیا. یعنی جو آیا تھا گالیاں بکتا ہوا وہ جا رہا ہے رسول کا قصیدہ پڑھتا ہوا، رسول کا قصیدہ پڑھتا ہوا. توجہ اس بات کی طرف دلانی تھی. بات ایک ہے، اس نے کیا سمجھا، اس نے کیا سمجھا. ایک نے سمجھا کہ قتل کرو، پھر زبان کاٹو، پھر رسول کے پاس لے آؤ. مگر دوسرے نے کیا سمجھا کہ زبان کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حاجتیں پوری کر دو. ہائے ہائے ہائے، حاجتیں پوری کر دو. تو بس آج دنیا میں یہ دہشت گردی کیوں ہے، یہ آتنکواد کیوں ہے مسلمان، یہ بنام اسلام یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ بنام مسلمان یہ آتنکواد کیوں بن رہے ہیں، یہ داعش کیوں بن رہے ہیں، یہ ISIS کیوں بن رہے ہیں. بھائی آج ہی کی رپورٹ ہے نا، تقریباً 22 سے 27 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اربعین کے مشی کے راستے میں، جنہوں نے خود قبولا کہ ہمارے پاس جو بھی بسفوٹک سامان ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ باقاعدہ موقف اور جہاں بھی اسٹالز ہیں وہاں کے کھانوں میں ہم جا کے اس میں زہر ملائے، وسفوٹ کرے، حملہ کرے، کربلا میں جا کے حملہ کرے، اور یہاں کے جتنے بھی سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملہ کرے، عزاداروں پہ حملہ کرے. تو وجہ عرض کرنے لگا ہوں. کیا وجہ ہے کہ مسلمان بنام مسلمان یہ دہشت گردی کر رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بات ایک تھی. ایک نے کیا سمجھا، دوسرے نے کیا سمجھا. ایک نے جو سمجھا وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، دوسرے نے جو سمجھا وہ حاجتیں پوری کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلام خدا اور کلام رسول علی سے لوگے، اگر کلام خدا اور کلام رسول علی و اولاد رسول سے لوگے تو پھر امن و امان رہے گا. اور اگر کلام خدا اور کلام رسول غیروں سے لوگے تو یہ دین آتنکوادی کا دین بن جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سب مل کے یا سلامت رہے. سلامت رہے. علی مولا، 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 علی مولا. بلند آواز سے سب آواز ملا کے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا کلام خدا اور کلام رسول اگر علی و اولاد رسول سے لوگے تو تمہیں سمجھ میں بھی آئے گا، اور یہ دین یہ امن و امان کا دین رہے گا. لیکن اگر یہی کلام خدا، قرآن اور حدیث اور تعلیمات اسلام اگر غیروں سے لوگے، لیجئے کل کی گفتگو سے بات جڑ گئی، انا مدینۃ العلم والی بابھا. اگر چاہتے ہو تو پھر دیواریں پھاند کے لاؤ، چھتیں پھلانگ کے ناؤ، کھڑکیوں سے گھسے ناؤ، آنا ہے تو دروازے سے آؤ. علم خدا و علم رسول علی سے. ایک اشارہ اور آج کی گفتگو یہاں پر رک جائے گی. جناب سلیمان نبی کا زمانہ، یہ جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسلام کے بھیس میں یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ مسلمان تو ہرگز نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں ہے. سلیمان نبی کا زمانہ تاریخ کے کتابوں میں، تاریخ انبیاء میں یہ واقعہ درج ہے. کہا کہ دو پرندے ایک باغ میں بیٹھے تھے.
ایک ڈال کے اوپر 2 پرندے بیٹھے، ایک جوڑا، اور اتنے میں باغ میں ایک شخص داخل ہوا، اور داخل ہونے والا اس کا جو بھیس تھا وہ سمجھے مجھ جیسا ہی تھا، مثلا سر پہ ٹوپی ہے، بدن پہ شیروانی ہے، گلے پہ رومال بھی ہے، بالکل مولوی بن کے داخل ہوا، مسلمان بن کے داخل ہوا، ایک عالم کی صورت میں داخل ہوا۔ 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو اڑ چلتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت، کہا نہیں کہیں یہ شکار نہ کر لیں، پوری توجہ تاکہ موضوع واضح ہو جائے پھر باب مصائب تک۔ کہا دوسرے نے کہ نہیں، اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نے پھر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں آ جائیں، اس نے کہا نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اتنے میں وہ آنے والا آیا اور اپنے گلے کا رومال نکالا اور پھندا ڈال کے ایک پرندے کو پکڑ لیا، دوسرا اڑ گیا، وہ اڑ کے پہنچا جناب سلیمان نبی کے پاس۔ اب جناب سلیمان نبی کی حکومت تو آپ جانتے ہی ہیں، چرند پرند جانور انسان جن سب کے اوپر آپ کی حکومت۔ دربار میں دوسرا پرندہ پہنچا یہ کیس لے کر، اے اللہ کے نبی بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کیا میرے ساتھی کو پکڑ لیا؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں بیٹھو۔ بلایا گیا، اس شخص کو بلاؤ جس نے شکار کیا، اس کو بلایا گیا، وہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ایک شکایت ہے، کہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھی کو تم نے پکڑ لیا ہے۔ کہا ہاں میں نے پکڑا ہے، میں انکار تو نہیں کرتا کہ میں نے نہیں پکڑا، میں نے پکڑا ہے۔ کہا پھر تیری کیا شکایت ہے؟ کہا شکایت یہ ہے، اب وہ شکاری کہنے لگا کہ میں نے پکڑا ہے، اب اس اپنی دلیل دے رہا ہے کہ یا نبی اللہ ذرا اس پرندے سے پوچھئے تو صحیح، کیا اس شریعت میں پرندوں کا شکار کرنا حرام ہے؟ پوری توجہ، ابھی دلیل اس کا اپنا ہے کہ اس سے پوچھئے اس کے ساتھی کو جو میں نے پکڑ لیا ہے، کیا اس شریعت میں پرندے کا شکار حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اس کا جواب تو یہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری شکایت یہ نہیں ہے کہ اس نے شکار کیوں کیا۔ اب تیری شکایت کیا ہے؟ تاریخ انبیاء کہ میری شکایت یہ ہے، اس سے کہیے کہ اگر تجھے شکار ہی کرنا تھا تو شکاری کے بھیس میں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم آخری جملے کو لاج رکھ لیجئے اور بیدار ہو کے سن لیجئے، اور باب مصائب تک جاؤں گا کہ یا رسول اللہ اس شکار پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میرا اعتراض اتنا ہے کہ اگر تجھے شکار ہی کرنا تھا تو شکاری کے بھیس میں آتا، یہ تو مسلمان اور مولوی کے بھیس میں کیوں آیا؟ اب میرا بھی کہنا مسلمانوں سے یہی ہے کہ اگر دہشت گردی تمہیں کرنا ہے تو دہشت گردوں کے لباس میں آؤ، اسلام کے بھیس میں لاؤ۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی مشکل کشا کل امام بلندر حیدری یا محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف ظاہری شکل کا نام نہیں ہے، اسلام چہرے کا نام نہیں ہے، اسلام لباس کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام سیرت کا نام ہے۔ پہلے علم اور اس کے بعد پھر عقل، تفکر، تدبر، سوچ،
یہی انسان کو پروان چڑھاتی ہے۔ عزادارو، ایام سفر اور یہ ایام وہ ایام ہے کہ جس نے کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ کربلا کے اندر ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ فارسی شاعر نے یہی کہا، کربلا در کربلا میمان گر زینب نہ بود۔ کربلا میں ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اس لیے کہ کربلا بھائی کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی کو اگر زندہ رکھا ہے تو زینب و سجاد نے رکھا ہے۔ عزادارو، زینب اس ذات کا نام ہے جسے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ کوفے کی شہزادی زینب، مدینے کی شہزادی زینب۔ عزادارو، جب شمر ملون اس قافلے کو لے کر، جو قیدی قافلہ ہے، کربلا سے چلا اور کوفے کا دروازہ سامنے آیا۔ اب جانتے ہیں نا کوفہ، جب مولا کی حکومت تھی تو مولا علی نے ایک دن ممبر پہ بیٹھے بیٹھے نہ جانے بیٹیوں کی محبت نے ایک مرتبہ جوش مارا، فوراً حسن کو بلایا، بیٹا حسن ادھر آنا۔ حسن قریب آئے، کہا بہت دن ہو گئے زینب کو نہیں دیکھا۔ حسن ایک کام کرو، جاؤ بیٹے مدینہ جاؤ اور جا کے محملوں میں زینب و کلثوم کو لے آؤ۔ حسن گئے، زینب و کلثوم کو سوار کیا اور مدینے سے کوفے کا سفر شروع ہوا۔ سفر آتے ایک مرتبہ کوفے کے باہر آ کے رکا۔ امام حسن آئے، آ کے کہا کہ بابا محملیں آ چکی ہیں، بہنیں آ گئی ہیں، کیا ہم کوفے کے اندر لے آئیں؟ مولا علی نے کہا بیٹا نہیں، ابھی نہیں، ابھی دیکھ نہیں رہے ہو، ابھی دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں علی کی بیٹیوں کو لاؤ گے؟ بیٹا ابھی نہیں، شام ہونے دو۔ شام ہو گئی۔ حسن نے کہا بابا کیا بہنوں کو اب لے آئیں؟ کہا نہیں ابھی نہیں، مغرب ہونے دو۔ مغرب ہو گئی، کہا بابا اب لے آئیں؟ کہا نہیں، رات ہونے دو۔ جب عشاء بھی ہو گئی، کہا بابا اب تو عشاء کی بھی نماز ہو چکی ہے، کیا اب لے آئیں؟ کہا حسن دیکھتے نہیں ابھی کوفے کی گلیوں میں چہل پہل ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ابھی زہرا کی بیٹیاں آئیں۔ کہا بابا ٹھیک ہے، جب آپ کا حکم ہوگا تبھی لے کے آئیں گے۔ رات کا ایک پہر گزرا، کوفے کی گلیاں سنسان ہو گئیں، کوفہ کے بازار میں سناٹا ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی اپنی جگہ سے اٹھے، کہا حسن چلو زینب و کلثوم کو لے کے آنا ہے۔ علی نے حسن کو ساتھ لیا اور گئے محمل کے پاس۔ ایک مرتبہ زینب و کلثوم کو ساتھ لے کے اب کوفے کے اندر آنے لگے۔ آگے آگے حسن ہے، برابر میں علی ہے، محملوں کے اندر زینب و کلثوم ہے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی کوفے کے اندر یہ چھوٹا سا مختصر سا ایک گھر کا قافلہ جیسے داخل ہوا تو ایک مرتبہ علی نے کہا زینب ایک کام کرنا، ذرا محمل کا پردہ ہٹانا۔ کہا بابا کیوں؟ ذرا ہٹاؤ تو صحیح۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا، کہا زینب ذرا غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کی گلیاں ہیں، زینب یہ کوفے کی گلیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھ لو۔ زینب نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے بابا، آگے بڑھے۔ پھر علی نے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ پھر سے ہٹانا۔ کہا ٹھیک ہے بابا، محمل کا پردہ ہٹایا، ذرا غور سے دیکھ لو، یہ بازار کوفہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کہا ٹھیک ہے بابا، دیکھ لیا۔ چند قدم آگے بڑھے، کہا زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ، یہ جو آگے دیکھ رہے ہو یہ دارالعلوم
یہ چیزیں اب حسن کو دکھائیے، حسین کو دکھائیے، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھے ان بازاروں سے کیا کام، مجھے ان دارالعمارہ سے کیا کام ہے، مجھے کوفے کی گلیوں سے کیا کام ہے؟ علی نے کہا اے زینب دیکھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دل آئے تیرے بازوؤں پہ رسن باندھا جائے، ان گلیوں سے گزارا جائے۔ زینب نے کہا بابا جس کے حسن جیسے بھائی ہو، حسین جیسے بھائی ہو، عباس جیسے بھائی ہو، ارے کس میں مجال؟ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خوب پرسا دیجیے۔ یہی زینب جب گرفتار کر کے شمر بلول لے کے آیا اور سامنے کوفے کا دروازہ، کوفے کے 7 دروازے تھے، 7، ان میں سے شمر بلول نے کہا زینب تمہیں کسی عام دروازے سے نہیں لے جائیں گے، تمہیں اس دروازے سے لے کے جائیں گے جہاں سے تمہارا بابا علی لے کے جاتے تھے، تاکہ زینب کو وہ ماجرا یاد آ جائے، زینب کو تکلیف زیادہ پہنچے۔ جیسے دروازے کا نام آیا زینب نے کہا سجاد ذرا شمر سے کہہ دے کسی اور دروازے سے لے جائے، اس دروازے سے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میں شہزادی بن کے گزری تھی۔ اللہ اکبر! ارے شمر ملول مولا علی کا زمانہ دیکھ چکا تھا، شہزادی کی زندگی کو دیکھ چکا تھا۔ وہ ملول زبان کا وار کرتے ہوئے کہتا ہے اے زینب کیا تم ابھی بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو؟ لے کے اسی دروازے سے جاؤں گا۔ بس زینب نے کہا میں اس دروازے سے نہیں جاؤں گی۔ شمر ضد کرتا رہا، آخر میں علی کی بیٹی نے کہا بیویو تم آمین کہنا، میں بد دعا کرتی ہوں۔ ارے آسمان کے طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا مگر پہلے نوکے نیزہ پہ نگاہ پڑ گئی، بھائی کی آنکھوں پہ نگاہ پڑی، آنسو جاری تھے، گویا کہ کہہ رہے تھے بہن زینب ارے بد دعا کرو، بد دعا کرنا تو تمہارا حق ہے، لیکن بد دعا سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا، کہیں کربلا نہ مردہ ہو جائے، کہیں میرا مقصد نہ پامال ہو جائے۔ زینب نے ہاتھوں کو نیچے کیا، کہا بھیا تیرا مقصد ہمیشہ زندہ رہے گا۔ زینب اسی دروازے سے چلی جائے گی۔ ماتم حسین حسین